بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام پہ جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ آئی ٹی کی ٹیم ہمارا اچھا کام کر رہی ہے کہ جتنے پچھلے ہمارے لیکچرز ہیں ان کی سیریز کو سارٹ آؤٹ کر کے وہ اپلوڈ ہو رہی ہیں ایڈٹ کرنے کے بعد۔ آج جو انہوں نے مجھے کہا ہے سیریز اپلوڈ کرنے کے لیے وہ ایڈٹ ہوگی، تو وہ ہوگی کیریئر کاؤنسلنگ۔ جی ہاں، یاد آ گیا۔ کیریئر کاؤنسلنگ ایک دور میں ہم نے بولے تھے 5 سے 7 کیریئر، کہ اگر آپ نے کسی بھی کیریئر کو ایڈاپٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بیسک انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے لیے لائف سٹائل کیسا رکھا جاتا ہے، اس کے لیے بک ریڈنگ کیسی ہوتی ہے، اس کے لیے فرینڈ شپ کیسے رکھی جاتی ہے، اس کے لیے شب و روز کیسے گزارے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یونیورسل باتیں ہیں وہ ساری کی سوری، وہ زمان و مکان سے ماورا باتیں ہیں ساری، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ 10 سال پہلے بولا گیا تھا یا آج کے دور میں بولنا تھا۔ وہ سارے پوائنٹس وہی ہیں، اس لیے کہ جو فنڈامنٹل نالج ہے نا، فنڈامنٹل چیزیں کبھی چینج نہیں ہو سکتی۔ ٹیکنالوجی چینج ہو سکتی ہے چونکہ وہ فنڈامنٹل نہیں ہوتی، اس کے پیچھے جو علم ہوتا ہے وہ فنڈامنٹل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے الحمدللہ جتنا بھی ہم کچھ دے رہے ہیں یہ لائف کی فلاسفی ہے، تو یہ کبھی چینج نہیں ہوگی۔ ضرور سنیے گا، کمپلیٹ سنیے گا، اس پہ کامنٹس کیجیے گا، اور یہ ہے کہ آگے اس کو ضرور پھیلائیے گا۔ زیادہ وقت نہیں لیتا اس لیے کہ یہ لیکچر بھی گھنٹے 2 گھنٹے کے ہیں، اور آج کے دور میں لوگوں کے لیے اتنا سننا اور پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ رمضان کی آمد ہے، شاید آج 8 شعبان کی رات ہو، تو پیچھے 10 شعبان کی رات بنتی ہے۔ ماشاءاللہ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ یہ والی چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، 24 گھنٹے کا گزرنا اور یہ تمام چیزیں۔ تو اگلے جتنے بھی دن ہیں 19 یا 20 یہ رمضان کی تیاریوں میں ہونے چاہیے۔ میری گھر والوں سے بھی اپنے ذاتی یہ رائے تھی، میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا کام ہے جو کہ رمضان کے بعد کیا جا سکتا ہے تو ان کو ان دنوں میں نہ چھیڑا جائے تو بہتر ہے، تاکہ پوری تیاری سے رمضان کا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اگر زندگی دے تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس دفعہ بھی نصیب ہو یا نہ ہو، اگلی دفعہ کا بھی نہیں پتہ، درمیان کا بھی نہیں پتہ۔ تو پہلی تو یہی ہے سب سے کہ رمضان کی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ کوشش کیا جائے کہ عید وغیرہ کا جنہوں نے اہتمام کرنا ہے وہ رمضان سے پہلے کر لیں۔ خرید و فروخت جو ہے بازار کے جو ہے فتنے سے بچ جائیں گے، اور روزے کی جو مشقت ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ تو یہ سبھی سے ہے کہ ان چکروں میں نہ پڑیں کہ اس وقت نئے ڈیزائن آئیں گے، کچھ بھی ہوگا۔ لباس تن ڈھانپنے کی چیز ہے، اسے اضافیت سے خراب نہ کیا جائے، اور خاص طور پہ آج کل کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں
جہاں پہ لوگوں کے پاس 3 وقت کا کھانا نہیں ہے، تو وہاں پہ اضافیت جو ہے اس کا جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا مجھے لگتا ہے. آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کے اسباب کریں. پچھلے لیکچرز وغیرہ کا الحمدللہ اچھا فیڈ بیک چل رہا ہے، لیکن لوگوں کے اب بہت زیادہ خواہش ہوتی جا رہی ہے کہ جو سائٹ ہے اس کو اپ گریڈ کر لیا جائے. ہماری بھی کوشش ہے الحمدللہ، اور رمضان کا رمضان ٹارگیٹ ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ لوگوں کو زیادہ جلدی خیال اس وجہ سے آ گیا کہ پچھلی دفعہ کا جو ہم نے کانسیپٹ فارورڈ کیا تھا وہ پورا لانچ نہیں ہو سکا. اللہ کی حکمت، ہماری یقیناً کہیں نہ کہیں کمزوری ہوگی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ ہم یوزر فرینڈلی کے موڈ میں ہیں کہ وہ اور زیادہ لوگوں کے قریب ترین آ جائے گا. سیکوینس کے لحاظ سے رمضان کی انشاءاللہ تعالیٰ سے 4 لیکچر کی سیریز کوئی رکھنے کی کوشش کریں گے یونیک، اور ان چاروں سیریزز میں سے کچھ کو ختم کریں گے اور کچھ کو آگے کنٹینیو کریں گے. کچھ اگر اضافہ کرنے کا ہوگا کچھ اضافہ کریں گے. جیسے خواتین کی نشست کا بہت زیادہ ہمارے پر پریشر ہے، ابھی تک ہمیں گنجائش بن ہی نہیں رہی. صحیح ہو گئی تو جب بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی ہمارا فرسٹ پریورٹی میں وہ ضرور ہوگی کہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے کہ وہ اپنے سوالات جو ہے وہ براہ راست نہ پوچھ سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو رمضان میں کچھ اس قسم کی بھی نیت کی جائے گی کہ اس میں یہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے. آج ہم لیں گے کیریئر کاؤنسلنگ میں، اور آج ہم آرٹ کی اس فیلڈ کو لیں گے جو چھوٹی کیٹیگری میں پینٹر کہلاتا ہے اور بڑی کیٹیگری میں پینٹ آرٹسٹ کہلاتا ہے. یہ لوگ نیچر کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو اس چیز کا سوچنا کہ بغیر کسی پلاننگ کے پینٹ آرٹسٹ بن سکتا ہے مشکل ہے. ایسا وہ ہے کہ یہ اتنا کوئی پاسبل نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی میں کہتا ہوں کہ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ، تو اس میں میرا یہ کہنا ضرور ہوتا ہے کہ ابتدائی جو 12 سال ہیں وہ سائنس کے ساتھ ہونے چاہیے. سائنس دراصل لاجکس پہ چلتی ہے. آپ سائنس کے علاوہ بھی کسی اس میں چلے جائیں، لیکن اگر آپ نے لاجکس کے سبجیکٹ پڑھ لیے، منطق کے سبجیکٹ پڑھ لیے، تو آپ کے لیے ہر فیلڈ آسان ہو جاتی ہے. اور اگر آپ سائنس میں رہتے ہوئے بھی لاجکس نہ پڑھیں، آپ کو پتہ ہوگا کئی آپ کے ساتھی جو ہیں وہ رٹ کے پیپر دیتے ہیں. میتھ تک کے جو وہ ہیں فارمولے ہیں جو پیورلی لاجیکل فارمولاز ہوتے ہیں وہ رٹ کے دے رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو آرٹسٹ کو بھی، پینٹ آرٹسٹ کو بھی میرا خیال سے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سائنس سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے، اور سائنس میں بھی میتھ ڈومینیٹڈ. اگر آپ کو معلوم ہو، مائیکل اینجلو کو لے لو، گو کہ اسکلپچر اس کی مین فیلڈ تھی، لیکن یہی اس میں آ جاتا ہے. پینٹ آرٹسٹ میں پینٹ بھی آئے گا، اسکلپچرز بھی آئیں گے، مونومنٹس وغیرہ سب آئیں گے. آپ مونا لیزا کا جو تھا خالق ڈیوانچی، آپ ان کو لے لو، دونوں کا میتھمیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا. ڈیوانچی کا تو میں نے کسی جگہ پڑھا ہے کہ ہیلی کاپٹر یا جہاز میں سے کسی ایک کا ماڈل بنانے والوں، ابتدائی بنانے والوں میں سے. اور میرے پاس ایک فزکس کی کتاب موجود ہے جس میں باقاعدہ یہ ہے، اس نے ڈپلومہ کیا تھا میتھمیٹکس میں باقاعدہ، تو اس کے کئی جو ہیں ڈیزائن جو ہیں انوینشنس کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کافی زیادہ مشہور تھیں. ٹیپو سلطان نے میزائل کا، راکٹ کا وہ دیا تھا جو کہ ناسا کے اس میں انٹرس گیٹ پہ لگا ہوا ہے. تو بات ہماری وہیں پر آئی کہ آپ سائنس کا برین رکھتے ہو. سائنس کا بندہ کیا ہوتا ہے؟ سائنس کا بندہ لاجیکل سوچتا ہے.
صحیح ہوگی نا. سائنس کا بندہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل سمجھتا ہے. ڈیٹیل کیسے اس چیز کے لیے حاصل لیں گے؟ فار ایگزامپل اگر آپ نے قلم دیکھا، اب سائنس کا بندہ اس کے کرویچر کو بھی دیکھے گا. اگر آپ نے لکھنے کے لیے کیپ پیچھے لگایا اور پیچھے سے ہیوی ہو گیا تو صحیح نہیں لکھے گا. یہ ایک سائنس کا بندہ تو سوچ سکتا ہے. آرٹسٹ جو آرٹس کا سبجیکٹ ہے، جو لاجیکل نہیں سوچتا، آرٹس کو ہٹا دیں، میں لاجیکل جو نہیں سوچتا، یہ جملہ زیادہ اچھا ہے، وہ پین تبدیل کر لے گا. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اس پین سے میرے سے کیوں نہیں کمفرٹیبل کیوں نہیں فیل کر رہا میں لکھتے ہوئے. لیکن اسی کے بجائے جو سائنس کا ہوگا شخص، وہ کیا کرے گا؟ اس کو لاجک کے تحت ایلیمینیٹ کرے گا. دیر از اے ڈفرنس. صحیح ہوگی. میتھمیٹیکل جو ہو جاتا ہے، میتھمیٹکس کیا ہے؟ سائنس آف ریلیشنز ہیں. آپ نے شرٹ پینٹ پہنی ہوئی ہے، اس کا ریلیشن، آپ کا شرٹ کا آپ کے ساتھ ریلیشن، آپ کے بالوں کا آپ کے باڈی کے ساتھ ریلیشن، آپ کے بیٹھنے کا کسی چیز، ہر چیز کا کیا ہوگا؟ ریلیشن ہوگا. جتنے اچھے آپ کے ریلیشن ہوں گے اتنی اچھی آپ کی میتھمیٹکس ہوگی. تو دیٹس وائی میرا کہنا یہ ہے کہ سائنس اور سائنس میں میتھمیٹکس ڈومینیٹڈ. حالانکہ مائیکل اینجلو نے باقاعدہ ہیومن اناٹمی پڑھی تھی اسکلپچر بنانے کے لیے. لاجیکل برین موجود تھا، اس وجہ سے اس کو پتا تھا کہ وہ پڑھنا ضروری ہے. تو شروع کی جو 12 سال کی اسٹڈی ہونی چاہیے ہے وہ آپ کی سائنس ڈومینیٹڈ ہونی چاہیے. صحیح ہوگی. اچھا، اس کے بعد آپ نے پڑھائی ختم نہیں کرنی. اب آپ جائیں باقاعدہ ماسٹر ڈگری لینے کے لیے. اس میں بھی آپ اپنے جو ہے سبجیکٹ چوز کریں، اس کو آرٹ، پینٹ آرٹ، اور ساتھ میں سائنس کا اگر کوئی سبجیکٹ ریلیٹ ہو رہا ہے، اگر وہ اتنی اچھی میچورڈ یونیورسٹی ہے کہ وہ سبجیکٹ کو ریلیٹ کرتی ہے، تو آپ اس کو ضرور لے کے چلیں. جیسے کلر فلاسفی آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس علاقے کے کیا کلرز ہوتے ہیں، نیچر کے کلر کس طرح سے ویری کرتے ہیں، ریڈ اور بلیک کو ایک ساتھ یوز کر لینے سے کیا ہوتا ہے، یلو ڈومینیٹڈ کر دو تو کیا ہوتا ہے. تو جتنی آپ کو کلر فلاسفی آتی ہے، جتنے کنٹراسٹ فلاسفی آپ کو آتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. پینٹ آرٹسٹ کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اس چیز کے لحاظ سے جو آپ نے پڑھا اس میں انجینئرنگ سائڈ اس کے اندر پڑھی، اس میں آپ کو ریشوز خاص طور پہ پتہ ہونے چاہیے. صحیح نا؟ جو بھی آپ چیزیں یوز کر رہے ہیں ان کے ریشوز کیا ہوتی ہیں. بہت ساری چیز اس میں ٹائپ بنتی ہیں، فریکٹل جیومیٹری وغیرہ. جیومیٹری کی ایک بہت بڑی رینج ہے، اس کا مصرف نہیں جاتے. بیماریوں کے لحاظ سے ہیومن کو چینج کرنا ہو تو اس کے فیسز کس طرح سے ہو جائیں گے. صحیح ہے نا؟ یہ والی سائڈ کیا ہوگی آپ کی، یہ آگے اس میں میتھمیٹکس کی پوری سائڈ آگے اس میں. صحیح ہے، آپ نے یہ چیز کر لی. میتھمیٹکس سے ہی شیپس آ جائیں گی. پکاسو کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، تجریدی آرٹ کو اگر اس نے کیا تو اس نے پوری جیومیٹری یوز کی ہوئی ہے اس تجریدی آرٹ کے ساتھ. اس سے ایک میسج کنوے کرنے کی اس نے اپنے تئیں ایک کوشش کی ہے. بہت اچھی بات ہے، بہتر ہے. اس میں میتھمیٹکس آ گئی آپ کا یہ آ گیا کلر فلاسفی آ گئی. اس میں میتھمیٹکس کے ساتھ ریشوز وغیرہ آ گئے. اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ہیومن سائیکالوجی پڑھنی ہے. دیکھیں، آج میں کسی کو بتا رہا تھا، میں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے جب سے اپنی تھاٹس کو فیبریکیٹڈ کیا ہے، آرٹیفیشل کیا ہے، اب وہ جو تصویر بھی بنا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی فیبریکیشن زیادہ ہوتی ہے. نیچر کو پینٹ کرنے کے کو اب چھوڑتے جا رہے ہیں لوگ، کیونکہ کیا تھا کہ انہوں نے فیبریکیشن پسند کرنا شروع کر دی ہے. ایسا آرٹسٹ کامیاب نہیں ہے. آج کوئی ایک پینٹنگ ایسی نہیں ہے جس کو دیکھ کے یہ کہا جائے، ورلڈ کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، لوکل نہیں کہہ رہا، جس کو دیکھ کے یہ کہا جائے کہ یار یہ 100 سال تک چلے گی.
صحیح ہوگی. دیکھیں مونالیزا کو اگر ہم لیتے ہیں اس چیز کے لیے، بیوٹی کیا ہے اس کی؟ پہلی چیز ریشوز ایکسٹرا آرڈنری ہیں. کبھی ہوا تو کیلکولیشن سے آپ کو کر کے دکھائیں گے. کلر فلاسفی بہت اچھی یوز کی گئی ہے. کیسے یوز کی گئی ہے؟ جو اس نے اس کے اندر دکھانا ہے وہ واضح ہوا ہے. ایک کتاب میں اس کی پڑھ رہا تھا اس کو کہ مونالیزا کی تصویر کیوں زیادہ مشہور ہے. اس چیز کے لیے بہت اعلیٰ ایکسپلینیشن تھی. ابھی بھی جب میں ایکسپلینیشن دوں گا اس کے بعد آپ اس تصویر کو دیکھیے گا، پھر واقعی میں آپ کو وہ تصویر اس لیول پر نظر آئے گی. اس نے کہا کہ اس کے چہرے کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے چہرے پہ جو ہے وہ خوشی بھی نظر آتی ہے، پریشانی بھی نظر آتی ہے. اچھا بھائی یہ کیا کیفیت ہو گئی اس چیز کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ پریگننسی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، خواتین کیونکہ ان کے گھر اولاد ہونے والی ہوتی ہے خوش ہوتی ہیں، لیکن اس کی اپنی تکالیف ہیں جس پہ وہ پریشان ہوتی ہیں اس چیز کے لحاظ سے. تو اسی پہ رہ کے میں نے ایک انگلش کے اندر ایک ورڈ یوز خود ڈلوایا تھا، جو کہ جہاں تک میرے اسٹوڈنٹس وغیرہ نے ناول لکھے ہیں دوسری جگہ، اس میں یہ ورڈ کی اگر کیفیت بنتی ہے تو میں نے ڈلایا پریگننٹ گیسچر. یہ دو کیفیات کا مجموعہ ہے. صحیح ہو گیا. اب دیکھیں کلر فلاسفی ہوتا کیا ہے، ایسے میں کلر فیڈ ہو جاتا ہے، وہ اس نے چہرے پہ دکھایا. صحیح ہوگی نا. شیڈڈ وہ اس چہرے پہ دکھایا. پھر ہیومن سائیکالوجی کے لحاظ سے ہیومن فیلنگز چہرے پر لے کر آیا ہوں. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہیومن سائیکالوجی آنی چاہیے. اگر آپ لیونگ نہیں بھی بناتے، بھائی دیکھیں ایک چیز، آپ نے ایک پودا دکھانا ہے جو آدھا جلا تھا. جب تک آپ اس پودے کو دیکھ کے ایک ہیومن کی کیفیات نہیں سمجھیں گے، آپ پودے کے اندر وہ اوریجنلٹی نہیں ڈال سکتے. آپ کو پودے کے اندر وہ کیفیت ڈالنی ہے جس کیفیت میں کیا ہو، ایکو ہو وہ کیفیت جو دیکھ رہا تھا. تو اس کیفیت کے لیے پہلے اس کیفیت میں آنا پڑے گا. جیسے یاد ہوگا ایک دفعہ فرانس کے ایک اس کا پینٹ آرٹسٹ کا میں نے آپ سے بتایا تھا کہ وہ روزانہ بار کھڑا ہو جاتا تھا سورج کی روشنی میں کہ سورج کو پینٹ کرنے کے لیے، تو وہ پھاڑ دیتا تھا کہ ویسا نہیں بنا جیسا بننا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ کہ اس میں وہ کیفیت ہی نہیں آ رہی تھی جو وہ دیکھ کے کیفیت فیل کرتا تھا. صحیح ہے. اچھی بات. اس کے بعد کیا ہونا چاہیے ہے کہ آپ ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھیں، نکھار جو ہے وہ پہلے دن نہیں آتا. کیا نکھار کو کہتے ہیں؟ اگر کبھی آپ میں سے کسی نے بھی اسکیچنگ کی ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ آپ سے سینکڑوں سرکل بنوائیں گے کرویچر کے لیے، سینکڑوں لائنیں کھنچوائیں گے اسٹریٹ لائن کرنے کے لیے. کیا وجہ ہے بھائی؟ ایسا کیوں کرواتے ہیں وہ ایسا اس وجہ سے کرواتے ہیں کہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ یوز ٹو ہو جائیں. صحیح ہوگی. اس کے لیے جیسے سوئمنگ کی جا رہی ہوتی ہے، جیسے میرے پاس کئی پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں، خاص طور پہ فیمیل پیشنٹ. اب وہ کیا ہے کہ وہ ایک سائڈ بیٹھ کے کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کی ہڈیاں ہی ویسے ہو گئی ہیں، ان کی چال خراب ہو گئی ہے. صحیح ہے. انہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے دونوں تینوں گیسچر یوز کرتے رہنا چاہیے تھا. جیسے ایک نے مجھ سے کہا کہ اگر میں سلائی کرتی ہوں بیٹھ کے تو میں کیسے 3 گیسچر کروں؟ میں نے کہا آپ کوئی 3 گیسچر بنائیں جس میں آپ سلائی کریں. 2-3 گھنٹے ایک گیسچر ہے تو 2-3 گھنٹے ایک گیسچر ہے تو 2-3 گھنٹے ایک گیسچر ہے. صحیح ہوگی. اس کے لیے تو کیا ہے کہ پریکٹسنگ جو ہے آپ کی وہ جتنی زیادہ ہوگی، جیسے آپ کو پتہ ہوگا کئی پینٹ آرٹسٹ ایسے گزرے ہیں ان کی آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں تو وہ اسکیچ بنا دیا کرتے تھے. بالکل صحیح. میں خود ایک عرصے میں جب بہت زیادہ الحمدللہ پریکٹسنگ میں تھا تو کئی چیزیں جو میں ڈرا کیا کرتا تھا اس میں واقعی میں ایسا ہوا ہے. کئی دفعہ گھر والوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو اس کو پیج کو ناپنا. صحیح ہو گئی.
اس کی سائڈیں لے لینی کہ کتنا گیپ چھوڑنا ہے, اس کے بعد پینسل لے کے شروع ہو جانا. چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, ابھی ہفتہ پرانی بات ہوگی. ایک صاحب اپنی والدہ یا اپنی بہن کے ساتھ میرے پاس آئے, تو مسئلہ پوچھ لیا انہوں نے بیماری کا. میں نے کہا دیکھیں 3 دن کریں, اگر آرام نہیں آتا تو آپ چوتھے دن مجھے فون کریں گے تاکہ میں آپ کا تعویذ بنا دوں, تو 7ویں دن الحمدللہ میں آپ کو بیماری کا تعویذ دے دوں گا. کہتے اپنا نمبر بتائیے گا. انہوں نے ایک دفعہ موبائل کو نہیں دیکھا, میرے ساتھ وہ باتیں کرتے رہے, آنکھوں میں آنکھیں ملا کے انہوں نے میرا نمبر سیو کیا, اور جتنی اسپیڈ سے کیا تھا اتنا میں دیکھ کے بھی نہیں کر سکتا. پریکٹسنگ سے نا, آپ کے کئی دوست ہوں گے آپ سے باتیں کر رہے ہوں گے, میسیج ٹائپ کر دیتے ہوں گے, صحیح ہے نا. ٹائپنگ پہ ہم بھی جب ٹائپنگ کیا کرتے تھے, میری 120 ورڈز 120 to 140 ورڈز کی تھی اسپیڈ 1 منٹ کی لحاظ سے, صحیح ہے. اس سے بھی زیادہ ہوتی, 200 تک بھی میں نے دیکھی ہے اسپیڈ, صحیح ہوگی. پریکٹسنگ ہے یہ ساری کی ساری چیزیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی پریکٹسنگ جتنی میکسیمم ہوتی چلی جائے گی, وہ ہے آپ کو جان بوجھ کے اپنے آپ کو سینسٹیو کرنا ہے, صحیح ہے نا. اس لیے کہ جب تک آپ کے اندر وہ سینسٹیوٹی نہیں ہوگی تو آپ امیجنیشن پہ نہیں جا سکتے. آپ کی امیجنیشن بہت ایکسٹرا آرڈنری ہونی چاہیے ہے. فار ایگزامپل, اب ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہے تو اس نے بتایا کہ یار میرے سامنے ایک واقعہ ہوا, میں تو حیران ہو گیا. ایک گاڑی والے نے ہیٹ کیا تو اس کا الٹا ہاتھ جو ہے وہ 3 جگہ سے فریکچر ہو کے لٹک گیا, اور اس کے باوجود وہ شخص ایک ہاتھ سے بائک چلاتا ہوا جا رہا تھا. یہ صرف آپ نے فون پہ سنا ہے. آپ کو اتنا سینسٹیو ہونا ہے کہ آپ اس کو پینٹ کر سکیں. تو سینسٹیوٹی ایک لیول پہ تھی. پریکٹسنگ میں جو میں نے ورڈ یوز کیا, آپ کیا کریں گے کہ چھوٹے سے کام سے شروع کریں گے. ہمارے کئی ساتھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ایک ہی ایگزیبیشن کریں گے, بڑی ایگزیبیشن کریں گے. غلط کانسیپٹ ہے. نہیں, آپ کیا کریں, چھوٹے چھوٹے کام کریں. صاحب علم کی اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے. کیوں؟ ابھی ایک خاتون پینٹ آرٹسٹ ہیں, وہ اپنی ایگزیبیشن کرانا چاہ رہی ہیں, تو وہ قرآنی آیات کو لینا چاہ رہی تھی. مجھے کال کی, کہتی ہیں میں قرآنی آیات کو نا پینٹ کرنا چاہ رہی ہوں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو کہتی ہیں کون سی آیات کروں؟ میں نے کہا جی آپ نے پینٹ کرنا ہے, میں کیا بتا سکتا ہوں کون سی آیات کروں. کہتی ہیں مجھے تو یہی اچھی لگتی ہیں. میں نے کہا چلیں وہ والی کر لیں. کہتے ہیں اس کے کرنے میں کوئی احتیاطیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا احتیاطیں نہیں, صرف یہ چیز ہے, یہ نہیں جو آپ کو معنی آتا ہے وہ پینٹ کر دیں. آپ کم از کم 5-7 تفاسیر کو دیکھیں. ہو سکتا ہے اس مفہوم میں کی بات ہی نہ ہو, آپ جو پینٹ کر دیں. تو ہونا یہ چاہیے ہے کہ اگر پھر بھی نہیں آتا, جیسے ایک چھوٹی سی چیز تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا, ایک آیت کا انہوں نے بولا, میں نے کہا چلے ماشاء اللہ بہت اچھی چیز ہے, آپ کیا اس میں پینٹ کریں گے؟ تو انہوں نے جو بات مجھے بولی, میں نے کہا میں نے تو کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ اس کا یہ معنی اور مفہوم. کہتے نہیں مجھے یہ بات اچھی لگ رہی ہے. دیکھیں آپ گناہ گار بھی ہوں گی اور اگلے کو بھی آزمائش میں ڈال دیں گی, دیکھنے والے کو بھی. آئے تو ماشاء اللہ قرآنی اس کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتا, آپ کی پینٹنگ جو ہے بالکل ہی غلط ہے. پینٹنگ کو برا بولتے ہو, خدا نہ خواستہ لفظ آیت کی طرف چلا جائے, کتنا گناہ گار ہو گیا وہ شخص. کہتے نہیں میں نے تو آج تک اس کا یہی معنی اور مفہوم سنا ہے. میں نے کہا آپ کتنے صاحب علم لوگوں کے پاس گئی تھی پوچھنے کے لیے؟ کہتی میں تو آج تک زندگی میں کسی کے پاس نہیں گئی. یعنی کہ پھر آپ کا یہ جملہ بھی غلط کہ میں نے تو اتنا ہی سنا ہے. تو کیا ہے کہ جس چیز کی لحاظ سے اپنے آپ کو اسپیشلائز کرنا ہے اس میں ایک ورکنگ ہے کہ اگر آپ یہ جاتے ہیں اسلامک آرٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی پھر اسٹڈی اس لحاظ سے ہونی ہے. آرٹسٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی اسٹڈی ختم ہو جائے. آپ پینٹر کو آرٹسٹ نہ بولیں. فلموں کے جو ہورڈنگز لگانے ہوتی ہیں ان کو دے دی جاتی ہے یہ تصویر ہے, اس کا ہورڈنگ بنا دو. اس میں آرٹ کہاں آیا, اس میں اسٹڈی کہاں آئی؟ صحیح ہے نا. تو یہ تو کیا ہے, اسٹڈی ہے باقاعدہ اس کی. تو اس لحاظ سے پھر اس سبجیکٹ کے لحاظ سے جس میں آپ یہ کرنا چاہیں, آپ کی کیا ہونی چاہیے, اسٹڈی ہونی چاہیے اس چیز کی. ہیومن کی طرف آتے ہیں تو اناٹمی, جیسے مائیکل اینجلو کی بات ہوئی, اس کے لیے اس کی وجہ ہے. دیکھیں آپ تو بولیں گے آپ 2D بنا رہے ہیں,
مائیکل اینجلو نے تو چلو 3D بنایا تھا. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات مجھے بتائیں اسی لحاظ سے, ایک کسی کو آپ پینٹ کرتے ہیں, کسی کو بھی XYZ کو پینٹ کرتے ہیں اس چیز کے لحاظ سے, اگر اس کا چیسٹ انفیکشن ہے ہڈی کا, ایکسٹرا ابھار ہوتا ہے یہ. اگر آپ کو نہیں آتا ہے یہ اس طرح اسکلپچر کو اسٹڈی کرنا, اناٹمی کو اسٹڈی کرنا, مجھے بتا دیں آپ کیسے اس ابھار کو کر سکیں. صحیح ہے. تو کیا ہے کہ آپ کا اس لیول کا کیا ہونا چاہیے کہ اسٹڈی کا طریقہ کار ہونا چاہیے کسی بھی چیز کے لحاظ سے اگر آپ نے کرنا ہے. جیسے شاہد رسام جو ہیں یہ کبوتر کے لیے مشہور تھے, صحیح, اقبال مہندی گھوڑوں کے لیے مشہور تھے. پھر آپ نے ہزاروں گھوڑے دیکھنی ہیں جا کے, پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سندھی پنتھ ہے یہ کیسے بھاگتی ہے اس چیز کے لحاظ سے. اگر کبوتر ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی نسل کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. پھر ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ایک تصویر دیکھی کسی کتاب سے نکال کے پجن کی, آپ نے کہا چلو جی پجن ڈیزائن کر لیتے ہیں. اس میں پھر وہ بیوٹی نہیں آئے گی, اس میں وہ کلاس نہیں آئے گی. صحیح ہوگی بات. یہ والے جو ہے پینٹ آرٹسٹ آج کل پھر بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے کہ کانسیپچول پینٹنگ پہ بھی آ جاتے ہیں. کانسیپچول کیا ہے؟ فار ایگزامپل اس میں قومی اسمبلی میں لگانی ہے, چلو ایک کانسیپٹ ہوگا, قائد اعظم تو چلو ہے ہی ہے, وہ کہتے ہیں یہ پوری وال کرو. تو ہمارے جو اس میں لگی ہوئی ہے کراچی یونیورسٹی کے ہال میں, اس میں کیا قائد اعظم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوٹ پینٹ میں نیچے جھک کے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہوگی نہیں, جیسے پینٹ کو تھوڑا سا اوپر کر کے نہیں بیٹھنا پڑتا, یہ والا اس چیز کے لیے. تو وہ چونکہ ایک گیدرنگ ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ کانسیپٹ دیا گیا کہ گیدرنگ میں ہے قائد اعظم سے. صحیح ہے. ماسک ہے, اس کے باہر آپ نے کوئی چیز ڈیزائن کروانی ہے اس چیز کے لیے, ڈرائنگ روم کو ڈیزائن کروانا ہے اس چیز کے لیے, کسی بھی چیز پلیئرز گیلری ڈیزائن کرنی ہے, یہ کانسیپچولز ہوتی ہیں اس میں. تو آپ کو پھر کیا کرنا ہے کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کانسیپچول چیز ڈیزائن کروانی ہے. تو ابھی آپ کے کوشچن ہوں گے تو اور زیادہ بات ہم آگے چلائیں گے کہ یہ ایک باقاعدہ اسٹڈی ہے اس میں, اور یہ بھی اسی طرح سے ہے. اس لیے کہ علم والی کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ کبھی وہ نہیں ہوتی, ریٹائرڈ نہیں ہوتی. تو آرٹسٹ, پینٹ آرٹسٹ جو ہے یہ کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا لائف پلانر جو بنے گا وہ ایک لمبی عمر کے حساب سے بنے گا. جیسے گلجی صاحب کو لے لیں, صحیح ہوگا نا, کہ آخری وقت کے کیا کرنے کے کام ہیں, کس طریقے سے ہیں, یہ والے سر. یہاں پر جو جن چیزوں کی اجازت نہیں ہے شریعت میں, کوشش کی جائے وہ چیزیں ڈرا نہ کی جائیں, اس لیے کہ کسی وقت بھی آنکھیں بند ہو سکتی ہیں. تو ہمیشہ یہ ضرور یاد کریں کہ مجھے ان چیزوں کا آگے جواب دینا ہے. آپ کے کچھ کوشچن ہو جائیں گے تو پھر اس کو اور آگے لے کے چلیں گے. سر ہیلتھ کے پوائنٹ کو اس پر ڈسکس کیسے کریں؟ بہت اچھا سوال کیا, بہت زیادہ اچھا. جتنے بھی میرے پینٹ آرٹسٹ ہیں وہ 16 سے 18 گھنٹے اپنے اسٹوڈیو کو دیتے ہیں, ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں, کھانا پینا صحیح نہیں ہوتا, غلط ہے. جنونیت تو طاری کریں, مجنونیت طاری نہ کریں اپنے اوپر. اکثر یہ دیکھا گیا یہ اپنے اوپر کیا کرتے ہیں, مجنونیت طاری کر دیتے ہیں. یہ غلط چیز ہے. اس سے کام کو کریں, اس میں یہ کام کریں کہ جب آپ ایکسرسائز یا ایسے کسی چیز کو کر رہے ہیں, سوچ اپنی وہاں رکھ لیں, لیکن یہ ہے کہ اپنے جسم کو فریش ضرور کریں. اور بقیہ خوراک کے لحاظ سے چونکہ آپ کی بہت زیادہ فزیکل ورک نہیں ہے تو آپ اپنے خوراک کو اس طرح سے لیں جو فیٹی نہ ہو. انرجیٹک تو ہو لیکن فیٹی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بالکل یہ ہے کہ اگر پاسبل ہو تو کسی بہت اچھے گائیڈ سے یہ دونوں چیزوں کی ہیلپ لی جائے. ہمارے پاس ابھی بھی ایسے کئی لوگ موجود ہیں 6-8 مہینے ہی ہوئے ہیں ان کو اپنا اسٹوڈیو کرتے ہوئے, ان کی باڈی بہت خراب ہوگی. لوڈ پورشن جو ہے ان کا اتنا زیادہ ہیوی ہے کہ میں آپ کو اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ جو میں تشبیہ دینے جا رہا ہوں, سرائی کا منہ اور سرائی کا پیٹ, یہ ہے اپر اور لوور پورشن کا ریشو. جو کئی بیماریوں کا, جتنی فیٹ آپ کے باہر ہوتی ہے اتنی فیٹ آپ کے اندر ہوتی ہے, جتنی سوجن آپ کے باہر ہوتی ہے اتنی سوجن آپ کے اندر. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یورینیفیکیشن پروسیس بہت بری طرح ڈسٹرب ہوتا ہے,
سیکس آرگن جو لوور بارڈن کے ہیں ٹوٹل آپ کے ڈسٹرب ہوتے ہیں اس کے لیے. تو آپ کی لائف میں فالتو کی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں بہت چھوٹی سی وجہ سے کہ آپ نے ہیلتھ کو اپنی نہیں دیکھا. تو بہت اچھا کوسچن آپ کا ان کے پوائنٹ آف ویو سے. جنونیت سے مجنونیت تک کیسے ٹرانسفر ہو جائے گا؟ ہاں دیکھو ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جیسے ابھی میں ایک میل بھی پڑھ رہا تھا کہ ایک نے یہ کہا کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور کبھی کبھی اللہ معاف کرے شریعت کو بھی کہتے ہیں نہیں یہ بیکورڈ کی چیز تھی. کیا ہوتا ہے کہ وہ گرے لائنز لگانا نہیں آتی. بھائی دیکھیں ایک چیز ہے, بھائی نے مجھے کہا یار یہ جانور کی آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے اس چیز کے لحاظ سے, یا ٹائم نہیں ہے سب کچھ نہیں ہے اسی کے لیے, لیکن جی بڑے کا حکم اپنی جگہ اور غیر شرعی حکم بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے دماغ میں آپ نے یہ چیز رکھنی ہے کہ اگر غیر شرعی بڑے کا حکم نہ ہو آپ کو ماننا. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ گرے لائنز لگانا بھول جاتے ہیں. بھائی دیکھیں ایک چیز ہے کہ سارے کام ہم نے نہیں کرنے. صحیح ہے, ایک آئیڈیا آپ کے پاس ہے بالکل صحیح ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ ہر نماز قضا اس وجہ سے کر دو کہ یار آئیڈیا دماغ میں ہے. ایسا بالکل نہیں. آئیڈیا آیا, نماز کا وقت ہے, جتنے سادہ سے لفظوں میں اس کو لکھ کے چھوڑ کے جا سکتے ہو چھوڑ کے جاؤ, نماز افضل. صحیح ہوگی. اسی طرح اگر حقوق العباد میں ماں باپ آپ کے ماشاءاللہ حیات ہیں, بزرگ ہیں, ان کی آواز آ جاتی ہے, وہ پہلے ہے, برش پینٹ ضائع بھی ہوتا ہے تو وہ بات میں. یہ والی چیزیں کریکٹر کی جو یہ بیوٹی ہے نا, یہ جب تک آپ اپنے آپ کو ریلائز نہیں کرائیں گے اس وقت تک کیا ہوگا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ریجڈنس میں ہیں, آپ مجنونیت میں ہیں ہی ہیں. نہیں, آپ کو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ اپنے آپ کو ریلائز کروانی ہے کہ گرے لائنز کون سی ہیں, کس پر آپ اپنا جائز کام بھی چھوڑ سکتے ہو, ان باتوں پہ آپ نے چھوڑنا ہے اپنا جائز کام. تو یہ ہے پوائنٹ. سر یہ اس والی پینٹنگ کو جو ایکسپلین کریں گے جس پہ یہ ہاتھ بنے ہوئے ہیں دونوں, اس کے لیے یہ 97-98 میں بنایا تھا. تو ایک بزرگ تھے, ان کو پسند آئی تھی تو اوریجنل میں نے ان کو دے دی تھی. یہ بابا جلال نام تھا, انتقال ہو گیا, غالباً 100 سال کے قریب ہی انتقال ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب کرے. اچھے انسان تھے. میری ایک ہی ملاقات تھی, اس میں انہوں نے بہت آگے پیچھے کی باتیں اسی میں کرتی تھیں. تو انہوں نے کہا بابا جی چلو صحیح ہے, آپ کی مان لیتے ہیں ساری کی ساری. جب یہ بنائی تھی میں نے تو اچھا اللہ کا احسان ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے, کبھی ہوگا میں آپ کو ساری دکھاؤں گا. میں نے یہیں پہ رکھی ہوئی ہیں اپنے ہاتھ کی ساری چیزیں بنائی ہوئی, کہ تہجد کی نماز کے بعد اور فجر سے پہلے جو میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا تھا نا, وہ 5 سے 7 منٹ کا ہوتا, اس میں بناتا تھا سارے. پورے دن کا کام ہوا پوری رات اللہ کا الحمدللہ قربت تھوڑی بہت ملی ہوئی. تو یہ سمجھ لیں کہ وہ پوری وہ محنت ہوتی تھی اس کے اندر. پینسل اٹھائی, کاغذ اٹھایا, تو A4 پہ بنایا کرتا تھا ان دنوں میں. دل میں یہ آیا کہ یار اللہ تعالیٰ کی ہے نا کوئی بڑائی بندہ نہیں. میرے ہر تصویر میں یعنی کہ میں یہ اسلامک کرتا تھا تو اللہ ہو گئی, تھوڑی بہت کی خصوصیات, میرے نبی کی, اس طرح کی چیزیں آیتوں کو کوٹ کر لینا. ایسے ہی دل میں آیا کہ یار آج محمد بھی ساتھ پینٹ کرنا ہے. صحیح ہے. پین اٹھایا تو ہوا, تو میں نے کہا یار کاش میرے دونوں ہاتھوں پہ ایسا لکھا ہوا آ جائے. پھر میں نے کہا چلو کرتے ہیں. پہلے میں نے ایسے ہی کیا, اپنا ہاتھ ایسے رکھا, صحیح ہو گیا نا, اپنا ہاتھ پینٹ کیا. پھر میں نے اپنا ہاتھ ایسے رکھا اس چیز کے لحاظ سے, صحیح ہے نا, اس کو رف سا کر کے پھر میں نے اس کو کیا اس چیز کے لحاظ, صحیح ہوگی اس کے لیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈالتے جا رہے تھے, جب اللہ سے مانگو اللہ کیوں نہیں دیتا, اللہ دیتا ہے. اسی تو کیا ہوا کہ آپ دیکھیں میں نے دونوں ہاتھ میں فرق رکھا ہے اس چیز کے لحاظ, صحیح ہو گیا نا اس چیز کے لیے. تو اس کو سیدھا ہاتھ دیا تو اللہ ہوا, یہ محمد ہو گیا اس چیز کے لیے. پھر میں نے کہا یار کیا خواہشات ہیں, خواہش یہ ہے کہ زندگی یہ پوری ہو, اس دنیا سے جائیں تو یہ ہو. تو پھر میں نے کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو دبا ہوا دکھاؤں. تو زمین میں سے ہاتھ نکل رہے ہیں, اگر کبھی آپ دیکھیں اس چیز کے لیے. اوپر جو کیپشن ہے وہ یہی ہے اس چیز کے لحاظ سے
کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن اس چیز کے لیے کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ خود تو زمین کے اندر چلا جاتا ہے, یہ دونوں نام پھر بھی کیا ہوتے ہیں, ڈومینیٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ پیچھے سے سورج کی روشنی طلوع ہو رہی ہے جو نئے لوگوں کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اب تمہاری باری ہے, ہم تو اپنی طرف سے کر کے جا رہے ہیں. تو اس کو یہ کر کے ٹارگیٹڈ کیا تھا اس کے الحمدللہ اس کے لحاظ سے. سر سینسٹیوٹی کس حد تک ہونی چاہیے اور کس طرح سے لائی جائے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آپ کو ڈسٹرب کرنا شروع کرے تو وہ بیماری, صحیح ہے نا, تو اس لیول تک ہونی چاہیے کہ وہ ڈسٹرب نہ کرے. جیسے یاد ہوگا آپ کو وہ جو کیمرہ مین تھا ایتھوپیا کا جس نے وہ بچے کی تصویر بنائی تھی جو روٹی کی جانب جا رہا تھا, جو جانے سے پہلے ہی اس کا مر گیا تھا, انتقال ہو گیا تھا. تو اس کی جب اس نے تصویر کھینچی تھی تو 2 سے 3 دن کے بعد اس نے خودکشی کر لی تھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, خیر اور شر کی جنگ ہے. اگر آپ کو یاد ہو, ایگزیکٹ ڈیٹا میرے ذہن میں نہیں رہتا, میں ریسرچ کے تحت ہی کام کر رہا ہوتا ہوں, ڈائریوں میں ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے, کبھی چاہیے ہو تو آپ میری ڈائریاں دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہوگا. ڈائریاں بھی ہم اپنی جو ہے نا آن لائن رکھنے جا رہے ہیں, اس کے سنیپس ہو شارٹ ہو کے ساری آن لائن, سب ڈیٹا آپ کو مل جائے گا. 20 افراد دنیا کے, ان کی جو اثاثہ جات ہیں وہ ایک طرف, بقیہ پوری دنیا کے اثاثہ جات ایک طرف. صحیح ہوگی نا, اللہ کا نظام ہے, ہمیں اور آپ کو اس سے کیا. ملک ریاض کے اگر وہ ہے 3300 کھرب ہے تو اللہ کا نظام ہے. ایک حرام سے کمائی ہوئی, ظاہراً جو ہمیں پتہ ہے ابھی تک کہ جو ہے خود اعتراف کیا ہوا ہے انہوں نے. ایک روایت ہے, بات سے بات نکل رہی ہے ماشاءاللہ, ایک روایت ہے کہ اگر گناہ کرو نا تو اس کا بیان نہ کرو. گناہ ہو گیا اس کا بالکل آپ کو ملے گی, وہ ہے اللہ کی طرف سے, اپنے بیان کر دو کہ اضافی گواہی ہو جائے گی. صحیح ہے نا. اس روایت کی حقیقت دیکھیں کہ ان شخص نے جیو کے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ میں فائلوں کو رشوت کے تھرو کرتا ہوں, اسی کے خود گواہی دی ہوئی ہے. صحیح ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر چیز دکھاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرمودات ہیں وہ سارے حقیقت سے قریب ترین ہیں اس میں. تو یہ جو فرق ہیں یہ اپنی جگہ ہیں, اس لیے تو اپنی ان چیزوں کو سینسیٹیو کرتے ہوئے اس لیول تک نہ لے کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو کیے ہوئے کام ہیں اس پر آپ پریشان ہونا شروع کر دیں. آپ اگر آپ کو معلوم ہو تو پرانے دور میں آگے جب بتایا جاتا ہوگا جی ہمارے وہ ساتھی بھی شہید ہو گئے ہیں, قریبی کئی ساتھی ماشاءاللہ شہید ہو گئے, تو کیا اس پر پریشان ہو جاتے؟ نہیں, ایسا نہیں. تو کیا ہے کہ سینسٹیوٹی اس لیول تک کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے گرد کوئی مر رہا ہے اور آپ کے ہاتھ میں روٹی, آپ اسے روٹی نہیں دے رہے. جیسے بھی ڈاکٹر نے ہڑتال کی ہوئی ہے, غلط ہے. میں کل پرسوں کے کسی کو بتا رہا تھا کہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو واقعہ جب انہوں نے پائلٹس نے یا انجینئرز نے وہ ہڑتال کی تھی PIA کے, صحیح ہے. تو اس میں کیا تھا کہ یہ ایک شخص تھا, نعمان وہاں سے آن کر لو. ایک شخص جو تھا ان کے فادر کا انتقال ہوا تھا, اس نے میرے خیال سے غالباً ملتان یا کسی جگہ جانا تھا. تو وہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میں سے بھی کسی کا باپ مرے گا, صحیح ہوگی نا, اور تم بھی اس طرح سے خوار ہوگی. اس بیچارے کے جذبات تھے, صحیح ہے نا. اب کیا ہے کہ ڈاکٹرز ہیں, ہڑتال کی ہوئی ہے, جائز مقاصد ہوں گے, کوئی ایسی بات نہیں اس میں. اگر آپ کی وجہ سے کسی کا انتقال ہو جائے, اس لیے کراچی میں جب نرسز نے ہڑتال کی تھی نا 2 بچوں کا انتقال ہوا تھا, مجھے بھی ایک صاحب کنفرم کر کے گئے ہیں. اس میں پوری زندگی آپ پر بوجھ ہے. دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی آئی ہوئی تھی, سبب بنتے ہو,
صحیح ہے. تو پوری زندگی آپ پہ بوجھ ہے, آپ کیسے اس کا جواب دو گے؟ تو اتنا کم بھی سینسیٹیو نہ ہو کہ آپ دوسرے کی زندگی موت بھی آپ کو نہ ہلا سکے, اور اتنا بھی نہ ہو کہ فطری چیزیں ہیں اس پہ آپ خودکشی کر لو. تو یہ ایک جو ہوم ورک ہے وہ کیا کرے گا, آپ کو وہ کروائے گا. پہلی والی کیٹیگری ضرور کہ اس میں ضرور نہیں آئے گی. بالکل آئے گی, بالکل آئے گی, بالکل آئے گی. دیکھیں نا, جب ایک حد سے کم ہو جاتی ہے سینسیٹیوٹی تو ظلم بھی شروع ہو جاتے ہیں نا. آپ لوگوں کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اگر ایک چیز ذہن میں رکھیں, میرے نبی کی روایت تھی, ایک دور آئے گا کہ ہر شخص دوسرے شخص کو قتل کر رہا ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ ہمیں قتل کرنے والوں میں ہونا چاہیے یا ہونے والوں میں؟ تو فرمایا گیا تھا ہونے والوں میں. صحیح, واضح روایت ہے اس چیز کے لیے, ضعیف نہیں ہے اس میں. تو آج آپ کیوں قتل کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بے حس ہو چکے ہیں, آپ کی وہ سینسیٹیوٹی کا لیول ہی نہیں رہا. صحیح ہے, تو بالکل آپ صحیح ہیں کہ جب سینسیٹیوٹی کا لیول ایک حد سے نیچے چلا جائے تو انسان ظالم ہو جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ امیجینیشن کس طرح سے بلڈ ہونا شروع ہوگی؟ اب دیکھیں, آپ کی سینسیٹیوٹی تھوڑی پازیٹیو ہوئی. اب آپ نے باقاعدہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو تیار کیا کہ ایک منٹ, کیا بات ہو رہی تھی ہماری؟ امیجینیشن کا پوائنٹ سینسیٹیوٹی. دیکھیں, اس میں تھوڑا سا آپ کو اپنی چیز کو خواہش میں ڈالنا پڑے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی جگہ پر, مکینک کے پاس, باربر شاپ پہ, یہ جو ہے آپ کا ٹیلر کی شاپ پہ, یا پھر یہ جو گوشت بنانے والے, یہ جب چھوٹا رکھتے ہیں کوئی, تو بڑا کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو چھوٹا کھڑا ہو کے اس کو دیکھتا ہے, وہ اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے, اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے. بڑا نہیں ہوتا تو وہ کھانا کھاتا ہے. ان میں سے کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ صرف کام دیکھ رہا ہوتا ہے, اسے سیکھنے کی خواہش ہے. صحیح ہے. سینسیٹیوٹی سے اگلی چیز میں امیجنیشن کے لیے آپ کو دیکھنا ہے, ارد گرد ہر چیز کو دیکھنا ہے. اس لیے کہ کبھی بھی کوئی بھی ڈیٹا آپ کو پینٹ کرنا پڑ سکتا ہے, کسی بھی چیز کا ریلیشن کسی بھی چیز کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے. بس رولز وہی فالو ہوں گے کہ جو میتھمیٹکس آپ نے پڑھی ہے اس کا ریشو رول فالو ہوگا. صحیح ہوگی. جو کلر فلاسفی آپ نے پڑھی ہے اس کی فلاسفی یوز ہوگی. جو ہیومن سائیکالوجی آپ نے پڑھی ہے اس کی ہیومن سائیکالوجی یوز ہوگی. جو ہیومن اناٹمی پڑھی ہے, پھر آپ نے جو بھی ایک لیونگ اناٹمی پڑھی ہے اس چیز کے لیے, وہ آپ کا کیا ہوگا کہ وہ یوز ہوگی. اب کیا ہے کہ جتنا زیادہ اس میں ہوگا آپ کا امیجنیشن سے ساتھ ساتھ خواہش کا عنصر, اتنی زیادہ اس چیز میں بیوٹی آئے گی. اگلا سر, ان کا ساتکین کی بھی ایک پینٹنگ بڑی مشہور ہوئی تھی جس میں اپنا وہ سب کے ہاتھ اس میں پڑا ہوا ہے. ویسے بڑی مزے کی بات ہے کہ اس کی جو ٹاپ پینٹنگز ہیں ان میں سے نہیں ہے یہ. تو بالکل صحیح بات ہے, حالانکہ یہ بہت ہی وہ ہے اعلیٰ چیز ہے. صحیح ہوگی نا. کیا ہے کہ اگر کبھی آپ ساتکین کی لائف کو پڑھیں, یا جو لوگ ساتکین کے ساتھ رہ چکے ہیں کسی بھی طریقے سے, ان کو دیکھیں تو ساتکین کا تعلق اس طرح سے تھا کہ وہ بیسیکلی اپنے اندر کے انسان کو تلاش کر رہا تھا. اب کئی اگر ان کی باتیں دیکھیں تو ان باتوں میں اس طرح کی جنونیت اور ان ساری چیزوں کو اس نے لیا ہوا ہے کہ میرے اندر یہ چیز تھی, میرے اندر, کیونکہ دیکھو آرٹسٹ تو تھا نا, پینٹ آرٹسٹ تو تھا اس کے لیے, تو اس چیز کو اس نے بہت اعلیٰ ویسے کیا. اچھا, اس میں وہ جو آدمی بھی ہے
اگر کبھی آپ دیکھیں تو اس نے بہت کم چیزیں زیبتن کی ہوئی ہیں. صحیح ہوگا نا. وہ ٹوٹل فقیری شو کرنا چاہتا تھا, اور اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے پوری زندگی کیا کیا ہے, میں نے پوری زندگی اپنے آپ کو پینٹ کیا ہے, میرے جو اندر کا انسان تھا میں اسے مکمل کرتا رہا. اور کبھی میں نے اس میں ایک وعلیکم السلام, کبھی میں نے اس میں زی فائل کی موویز میں یہ چیز بالکل اسی طریقے سے دیکھی تھی کہ انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے ایک دفعہ کوئی ایک شخص جو تھا وہ ہو گیا, غائب ہو گیا, تو اس میں کیا رہا کہ وہ کیا کرتا تھا کہ ہر کسی کے شخص کے سر کو اپنے اوپر رکھ کے چیک کرتا تھا. وہ بیسیکلی اپنا سر تلاش کر رہا تھا. صحیح ہے کہ نماز کے لیے. تو ایسا ہے, اگر آپ کبھی کسی کے وہ پڑھیں, رائٹ اپ پڑھیں, آپ کبھی کسی کی پینٹنگز کو دیکھیں تو وہ دراصل اپنے اندر کے انسان کو مکمل کر رہا ہوں. سر اس سے شاید مائیکل اینجلو ہی تھا, ٹھیک ہے, اس سے پوچھا گیا تھا کہ بولا گیا تھا کہ مجسمہ بڑا خوبصورت بنانا, تو اس نے بولا تھا کہ نہیں, مجسمہ لکڑی کے اندر موجود ہوتا ہے, میں صرف اس کو نکالتا ہوں. irrelevant حصے کو لگتا ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اس کی اس مثال کو آپ اس طریقے سے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ایسے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تو انہیں اس چیز میں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے کبھی کوئی آرٹ یا اس چیزوں کا کام کیا ہے, تو حقیقت ہے اس میں کہ اگر آپ کی وہ دیکھنے والی نظر ہو, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بہت تھوڑا سا میرا کام ہے اس سلسلے میں, لیکن یہ ہے کہ اتنا کام ہے کہ اب چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ آرٹ ہوتا کیا ہے. تو جب میں اس جگہ پر آتا تھا تو یہاں پر ایک آم کا درخت تھا, تو وہ مجھے ہر وقت ایسا لگتا تھا کہ یار یہ اللہ لکھا ہوا ہے, اور اس کو پھر میں نے پینٹ کیا بھی, اور پینٹ کرنے کے بعد جب یہاں ڈسپلے کیا تو لوگوں نے کہا ہاں واقعی میں یہ اس سے ملتا ہے اور یہ اللہ ہی لکھا ہوا ہے اس میں. تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر, آپ کی آنکھوں میں آرٹ آ جائے تو آپ ان چیزوں میں سے جو فالتو کی چیزیں ہیں وہ نکال کر اس کو آرٹ کا نام یعنی کہ آرٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں, ایک شاہکار تخلیق کر سکتے ہیں اس چیز کے لیے, جیسے پرانے دور میں پہاڑ کاٹ کے ڈیزائن کر دیے جاتے تھے. صحیح ہے, تو بالکل ایسا ہی ہے اس چیز میں, بالکل آپ اپنی جگہ رائٹ ہیں. سر اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک مصور ہوئی, آپ دیکھ لینا کائنات, آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ کی آنکھوں کو, ناک کو, منہ کو کتنا اعلیٰ طریقے سے کمبینیشن دیا گیا ہے. کبھی آپ اس کو بایو کو پڑھیں, اگر تھوڑی سی آنکھیں ادھر ادھر ہوتی تو آپ کے برین کو کتنا زیادہ کام کرنا پڑتا. کانوں کو اگر آگے کی طرف کر دیتے تو برین پھٹ جاتا. صحیح ہوگی نا, ایکسٹرا آرڈنری ہے. کان کے اندر جو بال ہیں بیلنسنگ کے لیے, صحیح ہوگی اس کے لیے, تو بہت اعلیٰ کمبینیشن, یعنی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں یہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری, یعنی کہ اس کی ایک ایک لیئر جو ہے اس کی جب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں کہ کیا وجہ ہے اس کے کرنے کی. تو ایک دور میں مینجمنٹ کا ایک کورس بنانے کا شوق ہوا ہمیں, کمپلیٹ نہیں بنا تھا, وہ وقت تھا کہ یہ سمجھ لے کہ بہت سے کورسز شروع کیے ہوئے تھے بنانے کے لحاظ سے. میں نے اس کا نام ہیومن مینجمنٹ رکھا تھا. تو لوگوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا مینجمنٹ کی سب سے اعلیٰ مثال ہیومن. صحیح ہوگی اس کے لیے, تو بالکل ہے. کبھی آپ دیکھیے گا دل کو کہاں پہ ہونا چاہیے ہے. اب وہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پیر سے خون کھینچتے ہیں اور سر تک پھینکتے ہیں, حالانکہ سر کتنا دل کے قریب ہوتا ہے. صحیح ہوگی, لیکن اس کو دینا اتنے ہائیلی پیوریفائڈ ہوتا ہے, بکیا جگہ تو دوسرا بھی چل جائے گا. تو بڑا ایکسٹرا آرڈنری یہ ایک تخلیق ہے اگر ہمیں تھوڑی سی سمجھ میں آ جائے. اور سر کسی آرٹسٹ کے بارے میں اس نے شاگرد نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جب کیا تھا تو 1-2 بھی جو وہ لکھتا تھا وہ پلر کی فارم میں اور وہ پینٹنگ کی فارم میں لکھتا تھا. ہاں دیکھیں, پریکٹسنگ بالکل آپ کا صحیح ہے کہ ٹی وی پر ہی کبھی ایک شخص کو دیکھا تھا, آپ کا کوئی بھی نام ہو وہ آپ کے نام کے سگنیچر کرتا تھا تو فیمیل تصویر بن جاتی تھی,
اور وہ فلوئنسی میں کرتا تھا، وہ یہ نہیں کہ ہاتھ روک کے کر رہا ہو، فلوئنسی میں کرتا تھا. تو پریکٹسنگ میں دیکھیں، اگر آپ یہ آن لائن ہونے کے بعد یہ لیکچر دوبارہ سنیے گا، آپ دیکھیے گا الحمدللہ جو اس میں اسٹیپس بتائے گئے ہیں یہ باقاعدہ ایک ورکنگ ہے ہماری. یعنی کہ جو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کر رہا ہوتا ہوں، یہ کیا ہے 36 سال کی ریاضت ہے، صحیح ہوگی نا. اس میں الحمدللہ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ روزانہ کا 250 300 400 بندوں سے ملاقاتیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ 160 ممالک سے ڈفرینٹ لوگوں کے ویژنز ہیں. تو کبھی اس کو ترتیب دیجئے گا، اگر کبھی آپ نے اس طرف آنا ہے تو الحمدللہ آپ کے لیے فٹ اسٹیپ موجود ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے کافی بہتر ہو جائے گا. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے لیکچر کی اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی اجر ہمیں مل سکتا ہے تو اس کا تمام مومنین اور مومنات کو اور ہمارے ماں باپ کو بھی دے. آمین.